السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دیکھیں گے سورۃ النساء کی آیت نمبر 32۔ اور جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے اس کی تمنا نہ کرو۔ جو کچھ مردوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے، اور جو کچھ عورتوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے۔ ہاں، اللہ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہو، یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ مینس کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز پہ راضی رہنے کو کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر رکھی ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نعمتیں عطا کی ہیں اور کسی کو بالکل لمیٹڈ سی نعمتیں عطا کی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے اور اس کے پیچھے مصلحت ہوتی ہے جو کہ ہم اپنی کم علمی کی وجہ سے سمجھ نہیں سکتے، اور شیطان ہمیں یہاں پہ ناشکری اور حسد جیسے جذبات میں انوالو کرتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی نصیحت کر رہے ہیں کہ جو بھی میری تقسیم ہے اس پہ راضی رہو، اس پہ اعتراض مت کرو۔ اگر ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں رہیں گے، اس پہ اعتراض کریں گے تو ہم حسد جیسی بیماری میں مبتلا ہو جائیں گے اور ہم حاسد بن جائیں گے، جس کو اللہ تعالیٰ بالکل پسند نہیں فرماتے۔ ایک دوسرے کے مقابلے کرنے چھوڑ دیں، اگر ہم ایک دوسرے کی چیزوں کی تمنا کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ ہماری بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہم صرف مقابلے کی وجہ سے تمنا کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کے پاس دو ہیں تو میرے پاس دو کیوں نہیں ہے۔ ساری پرابلم یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جب ہم مقابلہ کمپیریزن کرتے ہیں، موازنہ کرتے ہیں۔ موازنہ کرنا چھوڑ دیجئے۔ اس آیت کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتے ہیں اس چیز سے کہ آپ دوسروں کی نعمتیں دیکھ کر تمنا کرنے لگے۔ اب سب لوگ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوق ہے وہ سب یہاں پہ امتحان دینے کے لیے آئی ہے۔ کسی کو امتحان کے لیے 2 پینس دیے گئے ہیں، کسی کو 1 پین دیا ہے، کسی کو 100 پین ملے ہیں، کسی کے پین بہت خوبصورت ہیں اور کسی کے پین بالکل سادہ سے ہیں۔ یہ سب کے پاس پین موجود ہیں اور انہوں نے ان پین سے اس سوال کو حل کرنا ہے جو اس پیپر میں آئے گا۔ یہاں پہ ہمیں جو دعوت دی جا رہی ہے وہ یہ دی جا رہی ہے کہ اس سوال کا جواب لکھنے پہ فوکس کرو، پین کے اوپر فوکس مت کرو کہ تمہارے پاس کتنے پین ہیں اور یہ سادہ ہے اور یہ فینسی ہے یا یہ ایسا ہے یا یہ ویسا ہے۔ آج سے انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر الحمدللہ کہیں گے، راضی رہیں گے اور شیطان کے بہکاووں میں نہیں آئیں گے۔ جو لوگ زیادہ نعمتوں میں قارون کی طرح اکڑ کے چلتے ہیں اور ہمیں دکھاتے ہیں اور ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ ہم ان سے حسد کریں، ہمارے دل میں یہ ایمان مضبوط ہونا چاہیے، یہ میرے رب کی عطا ہے، یہ میرے رب کی تقسیم ہے، اس میں کسی کی کوئی بڑائی نہیں ہے، اس میں کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے، اس کو بھی میرے رب نے عطا کیا ہے، مجھے بھی میرے رب نے عطا کیا ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ جیسا کہ سورہ کہف میں ہم نے 2 باغوں والے شخص کا واقعہ دیکھا تھا، تو اسی طرح سے ہمیں یہ چیز اپنے اندر شامل کرنی ہے، اپنے ایمان کا حصہ بنانی ہے، اپنے بچوں کو بھی اس کا لیسن دینا ہے کہ جو اللہ کی عطا ہے ہم اس پر راضی ہیں بالکل، لیکن اینڈ میں اللہ تعالیٰ اس آیت کے فرما رہے ہیں کہ اور مجھ سے میرا فضل مانگتے رہو۔ ہمیں کوئی چیز زیادہ پسند ہو اور ہمیں اس کی ضرورت بھی ہو تو وہاں پہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اس سے اس کا فضل مانگتے بھی رہیں، لیکن یہاں پہ آ کے آپ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ اعتراض مت کریں۔ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ اعتراض ہمیں حسد کی طرف لے کے جاتا ہے۔ الحمدللہ کہنا شروع کر دیں، ہر چیز پہ دل سے الحمدللہ کہیں، اس رب کے اوپر ایمان مضبوط کریں، اس رب کی رضا میں راضی رہیں اور اس سے مانگیں جو مانگنا چاہتے ہیں آپ، وہ آپ کو عطا کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔